دوستو آج سے 100 سال پہلے جب ہٹلر انہی یہودیوں کو چن چن کر مار رہا تھا تو یہی کچھ اسرائیلی لوگ بچ کر ایک ناؤ میں سوار ہوئے اور اس پر لکھ دیا تھا کہ اے لوگو ہماری آخری امید مت توڑنا۔ خیر دوستو، اس وقت لگ بھگ سبھی دیشوں نے ہٹلر کے ڈر سے جب ان اسرائیلیوں کو اپنے دیش میں جگہ دینے سے انکار کر دیا اور آخر میں جب یہ یہودی فلسطین پہنچے تو فلسطینی مسلمانوں نے ان پر ترس کھا کر اپنے یہاں رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا علاقہ دے دیا۔ لیکن اس کے بعد ان اسرائیلی لوگوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے ہندوستان میں کیا تھا کہ دھیرے دھیرے جس قوم نے انہیں اپنے یہاں رہنے کی جگہ دی انہوں نے ان کو ہی آپس میں لڑا دیا اور ان کے ملک پر غیر قانونی قبضہ جمانے لگے۔ جس طرح ان لوگوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر کے کروڑوں ہندوستانیوں پر کئی 100 سالوں تک ظلم کیا، اسی طرح ان یہودیوں نے 1946 کے بعد سے فلسطین پر قبضہ جمانے کے ساتھ ساتھ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے آ رہے ہیں، اور اب تک ان لوگوں نے لاکھوں فلسطینیوں کو مار ڈالا ہے۔ دوستو، مسلم دیش آج جس طرح خاموش ہو کر بیٹھے ہیں اور صرف باتوں کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے، دن رات فلسطینی لوگوں کا خون بہتا دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آگے کے حالات بھی ایسے ہی رہیں گے، اور یہاں تک کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں آ جائیں گے اور پھر وہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو لے کر ان یہودیوں سے جنگ لڑیں گے۔ لیکن جب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت یہودیوں کے مسیحا دجال کے سامنے کمزور ہونے لگے گی تو اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارے گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑ کر قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت ایک بار پھر سے پوری دنیا میں قائم ہو جائے گی۔